شعیب نے خبر دی، ان سے زاہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ وہ قبیلہ بنی عدی کے سب لوگوں میں بڑے تھے، اور ان کے والد عامر بن ربیعہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قدامہ بن مظعون کو بحرین کا عامل بنایا تھا۔ وہ قدامہ رضی اللہ عنہ بھی بدر کے معرکے میں شریک تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا کے ماموں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4011۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حسین بن عبد الرحمن نے، انہوں نے عبداللہ بن شداد بن حاد لیسی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت رفاعہ بن رافع انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4014۔ عبداللہ بن مبارک مروزی نے خبر دی، کہا ہم کو معمر اور یونس دونوں نے خبر دی، انہیں زاہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ جو بنی عامر بن لوی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین کا جزیہ لانے کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کی تھی اور ان پر علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا تھا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین سے مال 1,00,000 درہم لے کر آئے۔ جب انصار کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو تمام انصار آپ کے سامنے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ اطلاع مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں خوشخبری ہو، اور جس سے تمہیں خوشی ہوگی اس کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق محتاجی سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تو اس کا خوف ہے کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلی پہلوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر پہلوں کی طرح اس کے لیے تم آپس میں رشک کرو گے، اور جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے تمہیں بھی یہ چیز ہلاک کر کے رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4015۔